الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ مسند ابو یعلا میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اوپر درود پڑھا کرو، یہ درود تمہارے لیے طہارت ہے، درود پاک تمہارے لیے پاکیزگی ہے، درود پڑھنے سے دلوں کو پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے، جسے درود سے محبت ہے اسے حضور سے محبت ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحاب حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، دین اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آج ہم جن نعمتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت نسبت مصطفیٰ ہے۔ اسلام پیدائش سے لے کر وصال تک زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور دین ہمیں اس طرح زندگی گزارنا سکھاتا ہے کہ جینا بھی آسان ہو اور مرنا بھی آسان ہو۔ دین معیار ہدایت ہے اور معیار نجات ہے۔ جس نے دین کو اپنا لیا اس نے کامیابی کو حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فتنوں کے دور میں ہمیں مضبوطی سے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانی زندگی میں خوشی، غمی، تنگ دستی، فراغ دستی، اور کبھی امن اور کبھی جھگڑا، یہ مسائل
چلتے رہتے ہیں اور زندگی کا حصہ ہیں۔ شاید ہی کوئی شخص ہو جو دنیا میں آیا ہو اور پریشانی نہ دیکھی ہو۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ تو جب انسان دنیا میں آتا ہے تو زندگی آزمائش ہے، اس میں دکھ بھی آئیں گے، بیماریاں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی۔ تو دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہماری توقع کے خلاف واقعات ہو رہے ہیں تو ہم نے کس طرح وقت گزارنا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کی توقع کے مطابق ہی واقعات پیدا ہوں۔ ہمارے ہاں زندگی جن مسائل سے دوچار ہے ان میں ایک مسئلہ باہمی تنازعات ہیں، لڑائی جھگڑا ہے، کہیں تھوڑا بہت رائے کا اختلاف ہوتا ہے اور پھر وہ جھگڑے تک پہنچ جاتا ہے، اور کئی جگہوں پہ تو ایسی صورتحال ہے کہ جھگڑے ختم ہونے کا ہی نام نہیں لیتے، مسلسل جھگڑے چل رہے ہیں، نسل در نسل لڑائی جھگڑا منتقل ہو رہا ہے۔ جس طرح انسان کو زندگی گزارنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی اور ہوا کی، اسی طرح انسان کو ذہنی سکون کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ایک لمبے عرصے تک انسان کو ذہنی سکون میسر نہیں آتا تو پھر وہ کئی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جہاں ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، ہوا کی روشنی کی ضرورت ہے، جسمانی زندگی کی نشو و نما کے لیے، وہیں ہمیں ذہنی سکون کی بھی ضرورت ہے، اور جھگڑا جو ہے وہ ذہنی سکون کو ختم کرتا ہے، اور اگر مسلسل رہے تو پھر مسلسل ایسی فضا میں، ایسے ماحول میں رہنا جہاں تناؤ ہو تو وہاں انسان مسلسل لڑائی جھگڑے میں رہنے کی وجہ سے نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو آئیں قرآن و حدیث سے پوچھتے ہیں کہ اسلام ہمیں اس حوالے سے کیا تعلیمات دیتا ہے، کس طرح ہم لڑائی جھگڑے سے بچ سکتے ہیں، اور کس طرح ایک امن والا ماحول اپنے گھر میں، اپنی دکان پر، اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں کس طرح ہم امن والا ماحول قائم رکھ سکتے ہیں یا اسے بنا سکتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ مزاج مختلف ہیں، ترجیحات مختلف ہیں، مفادات مختلف ہیں، اور جہاں ترجیحات آپس میں ٹکراتی ہیں، مفادات ٹکراتے ہیں، وہاں پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور تنازع جسے ہم تنازع کہتے ہیں، یہ نزع سے نکلا، جس کا معنی کھینچنا ہے۔ تو جب دو فریق اپنی طرف حق کو کھینچتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا حق ہے، وہ کہتا ہے میرا حق ہے، تو وہاں تنازع پیدا ہوتا ہے۔ تنازعات جو ہیں وہ اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہر کوئی اپنی رائے کو ترجیح دیتا ہے۔ تو آئیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ اسلام ہمیں اس حوالے سے کیا تعلیمات فراہم کرتا ہے، کس طرح ہم ایک امن والا ماحول اپنی نئی نسل کو، آنے والی نسل کو دے سکتے ہیں، یا کس طرح ہم خود اپنے گھروں میں امن والا ماحول قائم کر کے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ذہنی اطمینان کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں 4 تعلیمات
احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگرچہ اس موضوع کے اور بہت سارے پہلو ہیں، لیکن میں صرف 4 احادیث آپ کے سامنے اور 4 تعلیمات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو اسلام سد ذرائع کے طور پر ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم وہ راستہ ہی بند کر دیں جس سے لڑائی جھگڑا داخل ہو سکتا ہے۔ سد ذرائع یعنی وہ راستہ جس سے کوئی پریشانی آ سکتی ہے، جس سے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس راستے کو ہی بند کر دیں۔ وہ وجوہات جن سے کوئی جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، ان وجوہات کو ہی پیدا نہ ہونے دیں۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ کس کو گالی دے؟ اپنے ماں باپ کو۔ تو دور تھا ظاہری قرب رسالت کا، اور حضور کی تعلیمات سے معاشرے میں نیکی عروج پہ تھی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ تو آپ نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی دوسرے کے باپ کو گالی دے گا تو جواب میں اس کے اپنے باپ کو گالی دی جائے گی۔ اگر کوئی کسی دوسرے کی ماں کو گالی دے گا تو جواب میں اس کی اپنی ماں کو گالی دی جائے گی۔ اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے کہ جب بندہ کسی دوسرے کے والدین کو گالی دے رہا ہے تو وہ گویا اپنے والدین کو گالی دلوا رہا ہے۔ اس لیے تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی نہ دو کہ جواب میں خود تمہارے ماں باپ کو گالی دی جائے۔ تو سد ذرائع کیا ہے؟ وہ دروازہ ہی نہ کھولو جس سے جھگڑا پیدا ہو۔ جھگڑے کا ایک بہت بڑا باعث غصہ ہے، اشتعال ہے۔ تو میرے آقا کریم نے صحابہ سے فرمایا، جانتے ہو بہادر کون ہے؟ پہلوان کون ہے؟ یا رسول اللہ، دنیا والوں کے نزدیک تو بہادر وہ ہے جو اپنے دشمن کو زمین پہ گرا دے، پشت لگا دے، وہ بہادر ہے۔ فرمایا نہیں، بہادر وہ نہیں جو دشمن کو زمین پہ گرا دے، پشت لگا دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، جو اپنے آپ کو اشتعال میں آنے سے روک لیتا ہے۔ غصے کے وقت جو اپنے آپ پر قابو رکھے، حضور نے فرمایا یہ پہلوان ہے، یہ بہادر ہے۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے کہ تحمل سے کام لو، رواداری سے کام لو، اور اشتعال میں آ کے دوسرے پر حملہ کر کے اس کو زمین پہ گرانا، اس کو بہادری نہ سمجھو، بلکہ اپنے اوپر کنٹرول کرنا، یہ بہادری ہے۔ تو یہ جو تعلیمات ہیں حسن اخلاق کی، یہ بھی جھگڑے کا راستہ بند کرتی ہیں۔ بسا اوقات بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے دوسرے کو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اور وہ غلط فہمی پھر جھگڑے کا باعث بن جاتی ہے۔ تو کوئی ایسا کام جو دوسروں کے لیے غلط فہمی کا باعث بن رہا ہو، وہاں صفائی دے دینا، کلیئرنس کر دینا، یہ کسر شان نہیں ہے، بلکہ یہ سیرت نبوی کا درس ہے۔ میرے آقا کریم رات مغرب کے بعد امہات المومنین میں سے ہماری ایک روحانی ماں کے ساتھ مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہے ہیں۔ ایک صحابی سامنے سے آئے، پاس سے گزر گئے، میرے آقا کریم رک گئے، انہیں بلایا،
اور بلا کے فرمایا کہ یہ میری زوجہ ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں کون ہوتا ہوں برا گمان کرنے والا، اور آپ کے بارے میں نبیوں کے امام ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، بلکہ سید المعصومین اور خاتم المعصومین ہیں۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کون ہوتا ہوں آپ کے بارے میں کوئی غلط گمان کرنے والا؟ تو اس وقت میرے آقا کریم نے فرمایا ان الشیطان یجری مجری الدم، جس طرح خون باریک نالیوں میں بھی جسم کے اندر دوڑتا ہے، اس طرح شیطان کی چالیں بھی بڑی باریک ہیں۔ مبادا وہ دل میں کوئی ایسا گمان پیدا کر دے جس کا نتیجہ برا نکلے، اس لیے آپ نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا جس سے کوئی غلط گمان پیدا ہو سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ میری زوجہ ہیں، تو گویا کسی دوسرے کو غلط گمان سے بچا لینا اور صفائی دے دینا یہ کسر شان نہیں ہے، بلکہ یہ حضور کی سیرت پاک ہے۔ کیونکہ جب غلط فہمی پیدا ہوگی پھر آگے کئی ایسے مسائل جنم لیں گے جو معاشرے میں ابتری کا باعث بن جائیں گے۔ تو اب تک میں نے آپ کے سامنے ایک چیز ہی بیان کی جھگڑے کو روکنے کے حوالے سے، سد ذرائع، کہ پہلے ایسے اقدامات کیے جائیں وہ نوبت ہی نہ آئے کہ جھگڑا پیدا ہو، پہلے سے ہی امن کی فضا بنا کے رکھیں، پہلے سے ہی ایسے اقدامات کریں، گھروں میں بھی، اولاد کے درمیان بھی، رشتہ داروں کے درمیان بھی، ساس اور بہو کے درمیان بھی پہلے ہی ایسی فضا بنا دیں کہ وہاں جھگڑے کے امکانات نہ ہوں۔ دوسرا پیغام، اگر جھگڑا شروع ہو گیا تو پھر اصلاح کرنے میں دیر نہ کریں، جتنی جلدی ہو جھگڑے کو ختم کریں، کیونکہ جن زخموں کو چھوڑ دیا جائے، علاج نہ کیا جائے، وہ زخم ناسور بن جاتے ہیں۔ جب کوئی پودا زمین سے اگے تو اس کا تنا بڑا نازک ہوتا ہے، جڑیں گہری نہیں ہوتی، آپ اسے زمین سے اکھیڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے چھوڑ دیں، پرواہ نہ کریں، جڑیں گہری ہو جائیں، تنا مضبوط ہو جائے، اب اس کو اکھیڑنے میں محنت زیادہ کرنی پڑے گی۔ تو اگر کبھی ایسی صورتحال ہو کہ جھگڑا شروع ہو گیا ہے تو اب اس کی اصلاح میں دیر نہ کریں۔ مسند ابو یعلا کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں انصار کے دو قبیلوں کے درمیان جھگڑا شروع ہوا، آپ مسجد نبوی میں چند صحابہ کے درمیان رونق افروز ہیں۔ ایک صحابی نے آ کے بتایا، عرض کیا کہ فلاں دو قبیلوں میں لڑائی شروع ہوئی ہے۔ تو جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے حضور نے فرمایا اٹھو چلو چل کے ان کے درمیان صلح کرواتے ہیں۔ فوراً آپ تشریف لے گئے۔ اس سے جو پیغام میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کہیں جھگڑے کی صورت بن جائے تو پھر اس کی اصلاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جلدی اس معاملے کو سلجھا دینا چاہیے۔ اسلام ہمیں خاموش تماشائی بننے کی اجازت نہیں دیتا۔ کہیں جھگڑا ہو رہا ہو، دو بھائی لڑ رہے ہیں، تو اب تین قسم کے رویے ہیں جو آپ اپنا سکتے ہیں۔ ایک ہے بھڑکاؤ کا رویہ، بھڑکانا، لڑائی کو تیز کرنا۔ دوسرا ہے سلجھاؤ کا رویہ، لڑائی کو گھٹانا۔ بھڑکاؤ کا رویہ یہ ہے کہ آگ لگی تو آپ اس پر تیل پھینک رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ بھڑکا رہے ہیں۔ سلجھاؤ کا رویہ یہ ہے کہ آگ لگی ہے تو آپ اس پر پانی پھینک رہے ہیں تاکہ آگ بجھ جائے، یہ کون سا رویہ ہے؟ سلجھاؤ کا رویہ۔
تیسرا رویہ ہے لا تعلقی، لڑتے ہیں تو لڑتے رہے، میرا کیا تعلق۔ یہ جو لا تعلقی کا رویہ ہے یہ بھی بھڑکاؤ والے رویے کی طرح نقصان پہنچاتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ آج دو بھائی لڑ رہے ہیں، کل آپ کو بھی وہ اپنی لپیٹ میں لے لیں۔ اس لیے سورہ حجرات میں ہے، اسلام ہمیں خاموش تماشائی بننے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام کہتا ہے جب دو بھائی لڑ رہے ہیں تم آگے بڑھ کے ان کے درمیان صلح کروا دو۔ تو تنازعات کے حل کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو دوسرا پیغام میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ یہ ہے کہ جب جھگڑا شروع ہو ابتدا میں ہی اسے کنٹرول کیا جائے، بیماری کو بڑھنے نہ دیا جائے، اس کی جڑیں مضبوط نہ ہو، ورنہ پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔ تیسرا پہلو، اگر کبھی یہ سمجھیں کہ یہاں ایک قدم پیچھے ہٹ جانا، اپنے موقف سے ایک قدم پیچھے ہٹ جانا، یا اس موقع پر حکمت عملی یہ ہے کہ ہم پیش قدمی نہ کریں بلکہ پیچھے ہٹ جائیں جس سے جھگڑا نہیں ہوگا، تو یہ پیچھے ہٹ جانا یہ بزدلی نہیں ہے، یہ کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ حکمت عملی کا حصہ ہے اور حضور کی سنت سے ثابت ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نے کیا پیغام دیا ہے؟ کیا آپ کے ساتھ بہادر قوم نہیں تھی؟ بڑے بڑے مولا علی ساتھ نہیں ہیں؟ کتنے بہادر حضور کے ساتھ ہیں؟ تو پھر حضور نے بزور شمشیر مکے میں داخل ہونے کو ترجیح کیوں نہیں دی؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جو فیصلہ کرتے ہیں اللہ کے اذن سے کرتے ہیں، اللہ کی رہنمائی میں کرتے ہیں۔ تو اب یہاں الوہی تعلیمات کیا ہیں، خدائی تعلیمات کیا ہیں کہ اگر کبھی جھگڑا ختم کرنے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے تو اسے کمزوری نہ سمجھنا، جھگڑا نہ کرنا، ایک قدم پیچھے ہٹ جانا، میں رب تمہیں فتح عطا فرماؤں گا۔ صلح حدیبیہ میں بعض ایسی شکیں تھیں کہ کچھ صحابہ کرام وقتی طور پر ان شکوں سے غمگین ہوئے، دل افسردہ ہو گئے کہ ہم کیوں مشرکین کی یہ شرطیں مان رہے ہیں، پر دلوں کو ایک اطمینان تھا کہ ہم اس ہستی کے غلام ہیں جو اللہ کی رہنمائی میں چل رہے ہیں، ہم قائد انسانیت کے غلام ہیں، قائد المرسلین کے غلام ہیں۔ دل کو ایک اطمینان تھا، لیکن ان شکوں کی وجہ سے کچھ غم دلوں پہ طاری تھا کہ ہم مشرکین کی شرطیں مان کے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں، عمرہ کیے بغیر واپس مدینہ منورہ آ رہے ہیں۔ صحابہ حضور کے حکم کے مطابق ایک قدم پیچھے ہٹ گئے، صلح کر لی۔ اب مجھے بتائیں اس صلح کا اسلام کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ اس صلح کے بعد ہی حضرت خالد بن ولید نے کلمہ پڑھے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں ہستیوں نے، صفوان بن امیہ، ان سب نے کلمہ پڑھے صلح حدیبیہ کے بعد ہی۔ جب حضور صلح حدیبیہ کے لیے موجود ہیں حدیبیہ میں تو 1500 صحابہ ساتھ، اور جب آپ فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں 8 ہجری میں، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، 8 ہجری میں جب آپ فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں 1500 نہیں 10,000 صحابہ ساتھ ہیں۔ تو ایک قدم پیچھے ہٹ جانے کا اسلام کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ پتہ چلا کبھی اپنے آپ کو لڑائی کی آگ میں نہ ڈالنا بلکہ ایک قدم پیچھے ہٹ جانا، اس کے وسیع تر مفادات ہیں، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور
قولی احادیث میں ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حق پہ ہو، جھگڑا کر سکتا ہو لیکن جھگڑا نہ کرے، اسے جنت کے درمیان محل عطا کیا جائے گا۔ یا اللہ جنہوں نے اس پہ سبحان اللہ کہا ان سب کو تحمل والا بنا دے۔ آپ کی سبحان اللہ سے پتہ چلا کہ کون جھگڑا نہیں کرنا چاہتے، کہ حدیث بڑی پسند آئی ہے۔ جو خاموش ہے میرا خیال ہے ان کا بھی حدیث پر تو ایمان ہے، لیکن ویسے انہوں نے سبحان اللہ نہیں کہا، تو حضور کے فرمان پر ہمیں حدیث سمجھ آئی ہے نہیں آئی، ہم اس لیے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا جو حق پہ ہے، جھگڑا کر سکتا ہے لیکن جھگڑا نہیں کرتا، اسے جنت کے درمیان محل دیا جائے گا، یعنی اعلیٰ مقام جنت میں اسے عطا کیا جائے گا۔ تو تیسری حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اسلام کی تعلیمات میں سے جھگڑا ختم کرنے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ کبھی ایک قدم پیچھے ہٹ جانا یہ کمزوری نہیں بلکہ حضور کی تعلیمات میں سے ہے، یہ حکمت عملی کا بھی تقاضا ہے، جھگڑا نہ کرنا اور امن کی فضا کو قائم کرنا۔ چوتھا پیغام، اگر کبھی ایسی صورتحال ہو کہ کوئی فریق پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، تلواریں نکل آئیں، لڑائی تیار ہے، تو اس وقت ایسی صورتحال اختیار کی جائے، ایسا فیصلہ کیا جائے کہ طرفین کی فتح ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ہار گیا ہوں وہ جیت گیا، تو دل کے اندر پھر لڑائی کا جذبہ موجود رہے گا۔ جب کوئی بھی پیچھے ایک قدم ہٹنے کو تیار نہیں اور لڑائی تیار ہے، تو اس وقت حضور کی سیرت پاک کا پیغام یہ ہے کہ ایسا فیصلہ کرو طرفین میں سے کوئی اپنی ہار نہ سمجھے، ایسا فیصلہ ہو جس سے امن قائم رہے، لڑائی نہ ہو اور طرفین اپنی فتح سمجھیں۔ سیرت میں سے اس کی مثال دے سکتے ہیں، حجر اسود نصب کرنے کا موقع ہے، قبیلے آپس میں لڑ پڑے، ہر قبیلے نے کہا یہ اعزاز میرے قبیلے کو ملنا چاہیے کہ تعمیر کعبہ کے وقت حجر اسود فلاں قبیلے کے سردار نے نصب کیا ہے۔ اب کوئی اس موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، جھگڑا تیار ہو گیا ہے، لڑائی سامنے ہے، اس وقت میرے آقا کریم نے کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ چادر بچھائی ہے، حجر اسود چادر کے درمیان رکھا ہے، وہ جو جھگڑ رہے تھے میں نے نصب کرنا ہے، ان سب سرداروں کو چادر کے کونے پکڑا دیے ہیں کہ تم سب اسے اٹھا کے تو لے آؤ اس مقام تک جہاں نصب کرنا ہے۔ تو سب نے چادر کے کونے پکڑے اور حجر اسود کو اٹھا کے وہاں تک لے آئے جہاں نصب کرنا ہے، اور پھر ہمارے آقا کریم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود نصب فرما دیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا فیصلہ تھا کہ جس سے لڑائی بھی نہیں ہوئی اور کسی نے اپنی ہار بھی نہیں محسوس کی، سب کے دلوں میں خوشی بھی داخل ہوئی ہے، امن بھی قائم رہا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب میرے آقا کریم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اس وقت میرے آقا کریم نے کیا نرمی اختیار فرمائی ہے۔ جناب ابو سفیان آئے ہیں حضور کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے، میرے آقا کریم نے انہیں معاف فرما دیا ہے اور انہیں قبول فرما لیا ہے۔ جنہیں حضور نے معاف کر دیا، جنہیں حضور نے قبول فرما لیا، آج اگر کوئی ان کی بے ادبی کرے تو
تو وہ کس کی بے ادبی کر رہا ہے؟ پھر حضور نے کتنی شفقت فرمائی، فرمایا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امن ہے، جو ان کی پناہ میں آ گیا اس کے لیے بھی امن ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جو رویہ اختیار فرمایا ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج وہ شہر مکہ جس میں شروع اسلام میں مسلمانوں کے خلاف کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا گیا؟ حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اسی شہر میں تپتی ہوئی ریت پہ حضرت بلال حبشی کو گھسیٹا گیا، حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، حضرت یاسر کو شہید کیا گیا۔ کتنا ظلم اس شہر میں ہوا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی اذیتیں اٹھائیں، لیکن جب مشرکین وہ جو ظلم کرنے والے تھے آج سر جھکا کے کھڑے ہیں تو فرمایا تم مجھ سے کس رویے کی توقع رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کریم ہیں، کرم کرنے والے، معاف کرنے والے ہیں۔ دوبارہ پوچھا، انہوں نے یہی جواب دیا، تو فرمایا آج میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ تم سے کوئی باز پرس نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ میرے آقا کریم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، اور اس موقع پر میرے آقا کریم نے کس طرح دلوں کو جوڑا ہے، اور حضور کا کرم دریائے کرم جوبن پہ ہے۔ عثمان ابن طلحہ جس کے پاس کعبے کی چابی تھی، فتح مکہ سے پہلے، ہجرت سے پہلے، ایک دن میرے آقا کریم نے ابن طلحہ سے کہا کہ مجھے کعبے کا دروازہ کھول دو، میں کعبے کے اندر جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو ابن طلحہ نے کہا میں آپ کو چابی نہیں دوں گا، اس لیے کہ آپ بتوں کی مخالفت کرتے ہیں، آپ ہمارے خداؤں کو، آپ ان کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کو چابی نہیں دی جائے گی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ابن طلحہ یاد رکھنا، ایک دن آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جس کو میں چاہوں گا اسے دوں گا۔ آج وہ دن آ گیا، آپ نے اونٹنی پہ طواف کیا ہے، کعبہ شریف کا طواف کس پہ کیا ہے؟ قربان جاؤں اس سواری پہ۔ کتنی سمجھدار سواری ہے، جب حضور تشریف فرما ہے وہ پیشاب نہیں کرتی، بول نہیں کرتی کہ اللہ کے نبی میری پشت پہ سوار ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف مکمل ہوا، سواری سے اترنے لگے، صحابہ نے ہتھیلیاں کی ہیں کہ ہمارے ہاتھوں پہ پیر رکھ کے آپ زمین پہ تشریف لائیں۔ تو کسی صحابی کو دائیں بغل میں لیا ہے، کسی کو بائیں بغل میں، حضور تشریف لائے ہیں سواری سے زمین پر۔ فرمایا عثمان ابن طلحہ کہاں ہے جس کے پاس کعبے کی چابی ہے؟ ابن طلحہ حاضر ہوئے، دونوں ہاتھوں میں چابی پکڑی ہے، سر جھکایا ہوا ہے، شرمسار ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ابن طلحہ یاد کر وہ دن جس دن میں نے کہا تھا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جسے میں چاہوں گا اسے دوں گا۔ ابن طلحہ نے کہا ہاں میں شرمندہ ہوں، میں شرمسار ہوں، آپ کی بات سچ ثابت ہوئی۔ میرے آقا کریم نے دیکھا نا وہ شرمسار ہیں، تو فرمایا تجھے شرمندہ کرنے کے لیے وہ بات نہیں یاد کروائی، بلکہ میں نے اپنی نبوت کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے وہ بات یاد کروائی ہے۔ کس لیے یاد کروائی ہے وہ بات؟ نبوت کی سچائی، تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی میری صداقت پتہ چل جائے۔ فرمایا عثمان ابن طلحہ تجھے شرمندہ کرنے کے لیے وہ واقعہ نہیں یاد کروایا، اپنی نبوت کی سچائی کے لیے۔
اور جہاں تک چابی لینے کا تعلق ہے میں تجھ سے چابی واپس نہیں لے رہا، میں تمہیں اور تمہاری نسلوں کو یہ چابی عطا کر رہا ہوں۔ آج بھی دروازہ کعبہ کی چابی اسی خاندان کے پاس ہے، وہ شیبی خاندان جسے میرے آقا کریم چابی عطا کر کے گئے ہیں۔ آج بھی وہ چابی اسی خاندان کے پاس ہے، نسلن بعد نسلن اسی خاندان میں وہ چابی چلتی آ رہی ہے۔ حضور کا کرم دیکھیں، اور ہجرت سے پہلے عثمان ابن طلحہ کا رویہ دیکھیں۔ انہوں نے حضور کو چابی پیش نہیں کی کہ آپ کعبے کے اندر جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حضور نے کتنا کرم فرمایا ہے۔ جس طرح مد مقابل کا رویہ تھا حضور نے اس طرح جواب دیا ہے۔ یہ نہ دیکھیں دوسرا کیا کر رہا ہے، یہ دیکھیں میرا مقام کیا ہے، میرا فرض کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں اس وجہ سے بھی بہت سے جھگڑے طول پکڑ جاتے ہیں کہ ہمارے اندر معاف کرنے کا حوصلہ نہیں۔ معاف کرنا حضور کی سیرت ہے، اور معاف کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ قرآن پاک میں وہ صفتیں بیان کی گئیں جن کو اپنانے والوں سے رب محبت کرتا ہے، تو ان میں ایک صفت یہ بیان ہوئی والعافین عن الناس، وہ جو لوگوں کو معاف کرنے والے۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، جھگڑا نہ ہو، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں۔ میں نے آپ کے سامنے 4 تعلیمات بیان کی جھگڑے سے بچنے کے لیے یا جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ پہلے وہ نوبت ہی نہ آئے کہ جھگڑا شروع ہو، آپ پہلے ہی سد ذرائع کے طور پر ایسے اقدامات کریں کہ فضا میں محبتیں ہوں، نفرتیں نہ ہوں۔ ہمیں کیا پھیلانا چاہیے، نفرتیں یا محبتیں؟ محبتیں پھیلانی چاہیے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ بھی میں نے یہ حدیث بیان کی تھی جسے امام طبرانی نے بھی نقل کیا ہے، اور جسے شعب الایمان میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا، اے انس، جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا۔ جو بڑوں کا ادب کرے گا، چھوٹوں پہ شفقت کرے گا، اسے جنت میں میرا قرب میسر آئے گا۔ تو پہلے ہی محبتیں بانٹنی چاہیے، وہ نوبت نہ آئے کہ جھگڑے کا ماحول بنے۔ دوسری جو تعلیم میں نے اسلام کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جب جھگڑا شروع ہو تو اسے بڑھنے نہ دیں، ابتدا میں ہی اس پر کنٹرول کریں۔ تیسری صورت کہ اگر ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے تو اسے کمزوری نہ سمجھیں، یہ بھی حضور کی سنت سے ثابت ہے۔ جھگڑا نہ کریں، ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں، اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے گا۔ اور چوتھی تعلیم جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اگر آپ کو ایسی صورتحال کا سامنا ہو جس میں کوئی فریق پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، تو ایسا فیصلہ کریں جس میں کسی کی ہار نہ ہو اور طرفین کی جیت ہو۔ اگر ایسا ممکن ہے تو ایسا فیصلہ کریں جس سے طرفین کی جیت ہو، معاف کر دیں۔ معاف کرنا جو ہے یہ بھی حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ جو میں نے اب آپ کے سامنے اب تک 4 مختلف تجاویز اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں دی ہیں، یہ تو گھر کے اندر یا اسلامی معاشرے کے اندر، اپنوں کے اندر، رحماء و بینہم، یہ اس کا اظہار ہے۔ لیکن اسلام کی عظمت دیکھیں، اسلام کی شان دیکھیں، تعلیمات کے اندر رحمت دیکھیں۔ اسلام کہتا ہے اگر کسی دوسری قوم سے تمہارا جھگڑا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، فرمایا کسی قوم کی مخالفت تمہیں بے انصاف نہ بنائے۔ کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے
تو یہ جو دشمنی ہے اس کی وجہ سے انصاف کا دامن نہ چھوڑنا. کتنی عظیم تعلیم ہے جو اسلام نے ہمیں دی ہے کہ جب کسی دوسری قوم کے ساتھ لڑ رہے ہو اس وقت بھی انصاف کرنا، عدل کرنا. یہ تھا اسلام کا حسن، یہ تھی اسلامی تعلیمات کی وسعت اور گہرائی، جس سے متاثر ہو کہ غیر مسلموں نے اسلام کے دامن میں پناہ لی کہ اسلام انسانیت کا دین ہے، اسلام انسانیت کا خیر خواہ ہے. لیکن آج یہ بات کرتے ہوئے کلیجہ پھٹتا ہے کہ اس وقت دنیا میں قومی سطح پر سب سے زیادہ ظلم مسلمانوں پر ہی ہو رہا ہے، چاہے کشمیر ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے معاشی اعتبار سے مسلمانوں کی معیشت پر کنٹرول ہو. آج سب سے زیادہ ظلم مسلمانوں پر ہی ہو رہا ہے. ان حالات میں بحیثیت قوم ہمیں کیا کردار اپنانا چاہیے کہ جس سے ہم غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی عزت و عظمت کا جھنڈا بلند کر سکیں؟ تو قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. تو اس وقت ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہمارے اندر ایمان ہے، یا کیا ہمارا کردار مومنوں والا ہے. ایمان صرف زبان سے دعوے کا نام نہیں، ایمان کی ایک حقیقت ہے. ایمان کی ایک، اگر وہ حقیقت آپ کے دل میں موجود نہیں تو خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور جس کے دل و نگاہ مسلمان ہیں اس کے دل میں خوف کس کا ہوتا ہے؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. آج ہم کلمہ پڑھ کے بھی مومنانہ کردار سے محروم ہیں. حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا ایک وقت آئے گا دلوں کو وہن کی بیماری لگ جائے گی. یا رسول اللہ یہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا دل دنیا کی فکر کریں گے، آخرت کی فکر نہیں کریں گے. جب دل صرف دنیا کی فکر کرے اور آخرت کی فکر نہ کرے تو دل بیمار ہے. اور وہ بیماری کون سی ہے؟ وہن کی بیماری. حضور نے فرمایا جب دلوں کو وہن کی بیماری لگ جائے گی تو تمہارا رعب ختم ہو جائے گا. پھر غیر مسلم قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی کہ جس طرح بھوکا شخص دسترخوان کی طرف دوڑتا ہے جس پر کھانے سجا دیے گئے ہوں. اور آج ہماری یہی صورتحال ہے. تعداد میں ہم بڑے ہیں لیکن ہمارا رعب نہیں ہے. وہ اللہ کی مدد، وہ رعب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر دلوں کو وہن کی بیماری سے نکال لیں. اور وہن کیا ہے؟ صرف دنیا کی فکر کرنا، آخرت کی فکر نہ کرنا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ بار بار یاد دلائی جائیں تو دل میں راسخ ہوتی ہیں، پختہ ہوتی ہیں. دنیا کو فرعون کی نظر سے دیکھنا چاہیے یا حضرت موسیٰ کی نظر سے؟ اگر آپ دنیا کو فرعون کی نظر سے دیکھیں گے پھر صرف دنیا کی فکر ہوگی، پھر آخرت کی فکر نہیں ہوگی. دنیا کو نمرود کی نظر سے دیکھنا چاہیے یا حضرت ابراہیم کی نظر سے؟ ابو جہل کی نظر سے دیکھنا چاہیے یا حضرت صدیق اکبر کی نظر سے؟ یزید کی نظر سے دیکھنا چاہیے یا حضرت امام حسین کی نظر سے؟ یزید ہو، ابو جہل ہو یا پھر فرعون و نمرود ہو، وہ دنیا کو
ترجیح دیتے ہیں آخرت پر تو آخرت کا نقصان کر لیا اور دنیا کو حاصل کرنا ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ مومنانہ کردار یہ ہے کہ دنیا میں اپنے فرائض ادا کرنا لیکن آخرت کو نہ بھولنا۔ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر آج ہمارے دلوں میں فکر آخرت پیدا ہو جائے من حیث القوم تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو سکتی۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں۔ جہاں میں نے انفرادی جھگڑے، گھریلو جھگڑے اور مسلم معاشرے کے اندر جھگڑے، ان کی اصلاح کے لیے 4 تجاویز آپ کے سامنے پیش کی، وہیں عالمی سطح پر جو مختلف قوموں کے ساتھ مسلمانوں کے جھگڑے ہیں ان میں ایک صرف آیت مبارکہ کا حوالہ دیا ہے کہ اسلام تو کہتا ہے کسی قوم سے جھگڑا ہو تو اس وقت بھی عدل کو پیش نظر رکھو، اس وقت بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور جسے اللہ کا قرب حاصل ہوگا اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی کردار عطا فرمائے، دلوں میں نرمی پیدا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں غیرت دینی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔